ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے کہ جن کا نام تھا آیت اللہ کوثری. توجہ ہے نا. آیت اللہ کوثری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آیت اللہ کوثری بڑے نامور عالم تھے, خطیب تھے, اور عموماً بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر تقریریں کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, مجلس پڑھتے تھے. کسی چھوٹی جگہ پر جا کر مجلس نہیں پڑھتے تھے, بڑی بڑی اجتماعات میں جا کر وہ مجلس پڑھتے تھے. تو ایک دن کچھ بچے اس آیت اللہ کوثری کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے, اے آغا, آپ جگہ جگہ مجلس پڑھتے ہیں, جگہ جگہ حسین کا ذکر کرتے ہیں, جگہ جگہ آپ مصائب حسین پڑھتے ہیں, آج ہمارے ساتھ چلے اور چل کر فلاں جگہ پر ہمارے بچے جمع ہو گئے ہیں, بچہ پارٹی وہاں جمع ہے, آپ چلے اور چل کر وہاں مجلس پڑھیں. تو آیت اللہ کوثری کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے بہت سی مجلسیں پڑھنی ہے, بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرنا ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تمہارے ساتھ چل سکوں. ان بچوں نے بہت اصرار کیا کہ آیت اللہ کوثری آپ مہربانی کریں, ایک مجلس, صرف ایک مجلس کا سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں پڑھنے کو تیار ہوں. اور پھر ان بچوں کا اخلاص دیکھیں, بچے اس کی معرفت رکھتے تھے مجلس کی. بچوں نے رونا شروع کر دیا, گڑگڑانا شروع کر دیا. آیت اللہ سے کہنے لگے, آیت اللہ آپ چلے, آپ نے چلنا ہے, ہمارے ہاں مجلس پڑھنی ہے. آیت اللہ نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ رو رہے ہیں, اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ میں 5 منٹ تمہارے ساتھ چلوں گا. مجلس صرف 5 منٹ کی ہوگی, اور 5 منٹ کے اجتماعات میں صرف 5 منٹ ہی ذکر اہل بیت کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تب لکھتے ہیں کہ بچوں نے کہا کہ آغا بالکل آپ 5 منٹ چلے, پر چلے ضرور. تب آیت اللہ کوثری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. ان کے ساتھ چلے. آیت اللہ کوثری وہاں پر پہنچے, وہاں پر مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد جیسا کہ دستور ہے کہ مومن کچھ نہ کچھ نیاز ضرور رکھ دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ نیاز دیتے ہیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے. آیت اللہ کوثری کے سامنے ان بچوں نے چائے کی ایک پیالی رکھ دی, اور آیت اللہ سے کہنے لگے کہ یہ نیاز ہے, یہ آپ تناول فرمائیں, یہ آپ کھائیں. تو لکھتے ہیں کہ آیت اللہ کوثری نے چائے کو دیکھا, قہوہ تھا, اور ایران میں رسم بھی یہی ہے, قہوہ تھا لیکن ٹھنڈا ہو چکا تھا. آیت اللہ کوثری نے اس ٹھنڈے آوے کو دیکھا, اور پھر فوراً ایک سائڈ اس پانی کو, اس چائے کو پھینک دیا. فوراً اس چائے کو ایک سائڈ پھینک دیا, بچوں کو محسوس نہ ہونے دیا, اور پھر چلے گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ پورا دن آیت اللہ کوثری مجلسیں پڑھتے رہے, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی اس اجتماع میں, کبھی اس اجتماع میں, کبھی اس شہر میں, کبھی اس شہر میں. پورا دن آیت اللہ کوثری مجلسیں پڑھتے رہے. 9 محرم کا دن پورا مجلسیں پڑھی آغا نے, 10 محرم کے دن پورا مجلسیں پڑھی آغا نے. اور جب مجلسیں پڑھ کر تھک گئے اور بستر پائے سوئے اور بستر پائے سوتے ہوئے, ایک مرتبہ انہوں نے عالم خواب میں ایک پردے دار بی بی کو دیکھا. توجہ ہے نا, ایک پردے دار بی بی کو دیکھا, جس پردے دار بی بی نے آیت اللہ کوثری سے کہا, اے آیت اللہ کوثری, آج آپ نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں, بہت سے مومنیوں کو رلایا ہے ذکر حسین سنا کر. اے آیت اللہ کوثری, اتنے بڑے بڑے اجتماعات سے آپ نے خطاب کیا, لیکن ایک مرتبہ بی بی نے کہا, اے آیت اللہ کوثری, اتنے بڑے بڑے اجتماعات سے آپ نے خطاب کیا, ایک مجلس مجھے پسند آئی ہے, وہی مجلس جو تو نے بچوں کے پاس پڑھی تھی. ماشاءاللہ, بچوں کے پاس, جس مجلس کو تم کم سمجھ رہے تھے, اسی مجلس کو سیدہ پسند کرتی ہے. ماشاءاللہ. اور پھر بی بی نے کیا کہا, آخری جملہ, بی بی نے کہا, اے آیت اللہ, لیکن مجھے تمہاری ایک ادا پسند نہیں آئی, تمہارا ایک کام مجھے پسند نہیں آیا. آیت اللہ کو سنے گا, بی بی کون سا کام؟ تو بی بی نے کہا, اے آیت اللہ, تو نے
وہ نیاز جو تجھے دی گئی تھی, کہوا جو تجھے دیا گیا تھا, وہ کہوا پھینک دیا, یہ مجھے پسند نہیں آیا. آیت اللہ کوثری سے مخاطب ہو کر بی بی نے دوبارہ کہا, اے آیت اللہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ کہوا میں سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ عزادارو, جیسے آیت اللہ کوثری نے یہ جملے سنے, آیت اللہ کوثری رونے لگا, گڑ گڑانے لگا اور افسوس کرنے لگا, میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی, سیدہ کے ہاتھ سے بنا ہوا قہوہ میں نے گرا دیا. تو اس لیے عزیز دوستو, کبھی بھی ذکر حسین کو کم نہ سمجھنا, کبھی بھی نیاز حسین کو کم نہ سمجھنا. یہ نیاز حسین بڑی عظمت رکھتا ہے, بڑی فضیلت رکھتا ہے, بڑی کرامت ہے اس کی. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا, اس کو ہٹ کرو, جلدی سے کرو سبسکرائب.